بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز ان گنت نعمتوں سے، بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
معزز مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اور ارشاد فرمایا، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والو مانگو اسی سے، اے مانگنے والو مانگو اسی سے جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ محترم سامعین، جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستل کی دعا سے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل وہ دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے، ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہیں کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہے، آپ ہر کسی کو دل کھول کر دل کی گہرائی سے دعائیں دیا کریں۔ کیا پتا کسی کی قسمت کا ستارہ چمکنے کے لیے آپ کی دعاؤں کا منتظر ہو۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے، ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا مانگنے سے روگردانی کرتے ہیں، عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ محترم حضرات، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں بہت چلی ہیں، ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اور امت کو باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔
یا عاجز ان باتوں کو سنانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا، کیونکہ ہر چینل، ہر ورگ، ہر اخبار اس پر بات کر رہا ہے۔ تو لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت ہے، مہنگائی ہے، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، جادو جنات ہے، اثرات ہے، بندش ہے، رکاوٹیں، نظر بد ہے، جھگڑوں کا حل ہے، بے برکتی کا حل، عبادت میں دل نہ لگنے کے حل، تجارت میں گھاٹا، کاروبار میں بے برکتی وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے، اور یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ اور چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، دیکھیے، ماں کے پیٹ سے کوئی بھی انسان بن کے نہیں آتا، بلکہ اس دنیا میں آ کر بنتا ہے۔ ماں کا پیٹ انسان کے جسم کے بننے کی جگہ، اور زمین و آسمان کا پیٹ انسان کی شخصیت بننے کی جگہ اور انسان کی روحانیت بننے کی جگہ۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ اس حالت میں پیدا ہوا کہ اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں، اندھا ہے، گڈا ہے، نابینا، تو دنیا میں آ کر وہ آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جتنا مریض ڈاکٹر زور لگا لے، مریض پر جو ہے جتنا مرضی ڈاکٹر زور لگا لے، وہ کہیں گے صاحب یہ پیدائشی فالٹ، پیدائشی نقص اور عیب ہے، اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہم معذور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، قدرت کے سامنے مجبور ہی۔ مادہ زاد نابینا ہے، اس کا علاج مشکل ہے۔ اسی طرح جو انسان زمین و آسمان کے درمیان میں نہ بن سکا، نہ سدھر سکا، اپنے اوپر جس نے محنت نہ کی اور جس نے اپنی اصلاح کے لیے کوشش نہ کی، اور بنے بغیر، سدھرے بغیر اللہ رب العزت کے ہاں پہنچ گیا، تو قیامت میں جا کر اس انسان کی روحانیت بن نہیں سکتی۔ تو دنیا بنانے کی جگہ ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک انسان اللہ پاک کا محتاج ہے، قدم قدم پر محتاج ہے، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت، ہم سب سدھرنے اور اصلاح کے محتاج ہیں۔ محترم سامعین، ایک بات بہت ہی یاد رکھیں، بالکل نہ بھولیں، اس کا بار بار مذاکرہ ہے، وہ یہ اللہ پاک نے انسانوں کو اپنی مخلوق کو عذاب دینے کے لیے نہیں، مخلوق کو ثواب دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو اپنی مخلوق کو عذاب دینے کے لیے نہیں، مخلوق کو ثواب دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عذاب تو ہم خریدتے ہیں، اسے غصہ دلاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں،
ہماری نادانی ہے، ہم اپنے آپ کو گناہوں کے اندر دھسا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں سر پر لازم آ جاتی ہیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو اپنی شریعت اللہ رسول کے کہنے کے مطابق گزاریں تو یقینی طور پر اللہ پاک دنیا کے اندر بھی ہمیں عزتیں دیں اور آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائیں۔ ہم گناہوں سے جب ہی بچ سکتے ہیں جب ہمارے اندر اللہ پاک کا دھیان آ جائے۔ اللہ پاک کا دھیان وہ اللہ پاک کے ذکر سے آئے گا، اور ذکر کے سلسلے میں اللہ پاک نے آسانی بڑی کر دی۔ آدمی وضو، بے وضو، قبلہ رخ یا بغیر قبلہ رخ، سوتے ہوئے، لیٹتے، کھڑے بیٹھے، پاکی ناپاکی کی حالت میں، ہر حالت میں کر سکتا ہے۔ وضو شرط ہو، قبلہ رخ شرط ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ ذکر کرنے سے اللہ دل میں سما جاتے ہیں، چھا جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بھارت کے بہت بڑے محدث گزرے، بڑے اللہ والے گزرے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دلی کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا، مغل سلطنت کا دور، تو دلی کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، او مغل بادشاہو، او مغل بادشاہو، تمہارے خزانے ہیرے، یاقوت اور موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مغل بادشاہوں کا دور تھا تو اس وقت فرما رہے ہیں، او مغل بادشاہو، تمہارے خزانے ہیرے، یاقوت اور موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے سینے میں ایک دل ہے، میرے سینے میں ایک دل ہے، تمہارے سارے خزانے مل کر اس دل کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اس لیے کہ اس دل میں اللہ سمایا ہوا ہے، اس دل میں اللہ آیا ہوا ہے، بلکہ اس دل میں اللہ چھایا ہوا ہے۔ مطلب سمجھ، تاتاری قوم گزری ہے، ان کی لمبی چوڑی داستان ہے۔ تو یہ تاتار ایک شہر میں پہنچے، اس شہر کا نام تھا دربند، دھیان سے سنیے۔ وہاں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا سید احمد دربندی رحمت اللہ علیہ۔ جب یہ شہر میں پہنچے تو مسلمانوں نے پورے شہر کو خالی کر دیا تھا۔ بڑے سفاک تھے، خون ریز تھے۔ شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ شاگرد، یہ دو حضرات مسجد کے اندر تھے۔ تاتاری شہزادے نے کہا کہ پتہ کرو کوئی ذی روح اس شہر کے اندر موجود ہے۔ بتایا گیا کہ دو بندے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا گرفتار کر کے بیڑیاں پہنا کر میرے سامنے پیش کرو۔ اس حالت میں پیش کیا گیا۔ اب وہ تاتاری شہزادہ پوچھتا ہے تمہیں پتہ نہیں تھا میں آ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا پتہ تھا، سارے جو مسلمان ہیں یہاں سے چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ ان کی جرات ذرا دیکھیے۔ انہوں نے کہا میں اپنے گھر میں نہیں بیٹھا، میں اپنے پروردگار کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اپنے گھر میں نہیں بیٹھا، میں اپنے پروردگار کے گھر میں بیٹھا ہوں، اور اس گھر سے مجھے کوئی نکال نہیں سکتا۔
شہزادے نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، ہم نے تمہیں نکالا، ہم نے تمہیں بیڑیاں پہنائی اور ہم نے تمہیں مجرم کی طرح سامنے کھڑا کر دیا اور کہتے ہو کہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ بزرگ کہنے لگے یہ بیڑیاں کیا چیزیں ہیں؟ تاتاری شہزادے کو آیا غصہ، کہنے لگا کوئی چیز تو ہے جنہوں نے تمہیں جکڑ کر رکھا ہے، نہیں دیکھتے؟ جب یہ الفاظ سنے شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت زور سے کہا اللہ اللہ اللہ، اللہ کا ورد شروع کر دیا انہوں نے۔ محترم سامعین، پھر کیا تھا؟ وہ زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ تاتاری شہزادے کے دل پر ہیبت بیٹھ گئی۔ ماجرا اس نے دیکھا، کہنے لگا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ اس شہر میں رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ محترم سامعین، دھیان سے سنیے، اسلام نے اپنے پیروکاروں کو، ماننے والوں کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑا ہے، انفرادیت کے ساتھ نہیں۔ جیسے دیکھو جمعہ کی نماز ہے، اجتماعی نماز ہے، آپ انفرادی اور الگ سے نہیں پڑھ سکتے۔ جمعہ چھوٹ گئی تو جمعے کی نماز نہیں، ظہر ادا کرنا ہوگی۔ عید کی نماز اجتماعی نماز ہے، سال بھر 5 نمازیں اجتماعی نمازیں، اور باقاعدہ اس کے بارے میں بار بار ترغیب دی ہے کہ اپنے آپ کو اجتماعیت کا جوڑو۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ید اللہ علی الجماع، ید اللہ علی الجماع، یعنی اللہ کی مدد تو اجتماعی مل جل کر کام کرنے میں ملتی ہے، کیونکہ جو عمل اجتماعی ہوتا ہے اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی قوت اس انفرادی عمل سے جو اجتماعی نہیں ہوتا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اجتماعی اور مل جل کر کرنے میں اللہ پاک کی مدد بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، تاثیر بھی ہے اور بہت زیادہ ہے۔ جیسے دیکھیے سورہ یاسین شریف ہے، جیسی ہی مشکل ہو، خطرناک سے خطرناک، مل جل کر اجتماعی طور پر 81 مرتبہ 81 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لو، یقین جانیے اللہ پاک غیب کے خزانے سے مشکلات حل فرماتے۔ کر کے دیکھیے آپ 81 مرتبہ اجتماعی طور پر، جتنی بھی مشکلات ہوں سب رفع دفع ہو جاتی ہیں۔ یا دنیا کی کوئی بھی لا علاج بیماری ہو، سنگین سے سنگین بن چکی ہو، ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا ہو، گولیاں دوائیاں کام کرنا چھوڑ دیے ہوں، تو تہجد کے وقت نور علی نور یا بعد فجر 41 مرتبہ سورہ تغابن پارہ نمبر 28 کی پڑھ لو۔ سورہ تغابن 41 مرتبہ، بہت ہی طاقتور اور زبردست سورت ہے، یہ جڑ سے بیماریوں کو نکال کر پھینک دیتی ہے۔ سورہ تغابن لا علاج بیماری، اس کا تجربہ کر کے دیکھیے آپ، بڑی عجیب و غریب صورت ہے، بڑی اس کے اندر تاثیر ہے، زبردست اس کے اندر طاقت ہے، بڑی طاقتور۔ محترم سامعین، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں ایک تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی اور دوسرے سورہ تغابن کی کثرت کرنے والوں کی بد دعا سے سخت ڈرو۔ دھیان سے سنیے، ایک تو تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی، دوسرے سورہ تغابن کی کثرت کرنے والوں کی بد دعا سے سخت ڈرو۔ ان کی بد دعا رد نہیں ہوتی، رنگ لاتی ہے، اور بڑی تیزی سے رنگ لاتی ہے، ان کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ بعد میں کسے کیا بولنا ہے بولتے رہو،
فلانے نے کرایا، یہ ہوا وہ ہوا، حالانکہ بد دعا لگی ہوئی ہوتی ہے جو پیچھا کر رہی ہے، دھندے کا پیچھا، بیوی بچوں کا، کاروبار کا پیچھا کر رہی ہے، چھوڑنے تیار نہیں. اچھی خاصی دکان، اچھا خاصا کاروبار برباد ہو رہا ہوتا ہے. فرماتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی، اسی طرح سورہ تغابن کی کثرت کرنے والوں کے بددعا سے سخت ڈرو، بچو. بہرحال شریعت میں مل جل کر کرنے پر بشارتیں وارد ہوئی ہیں. جیسے غور سے سنیے، حدیث پاک میں، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، ان چاروں مشہور کتابوں کے اندر یہ حدیث مذکور ہے. ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو 25 درجے المضاعف ہوتی ہے. صلاة الرجل فی جماعت تضعف على صلاته فی بیته وفی سوقه 25 ضعفا. آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی مسجد کے اندر، اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو 25 درجے المضاعف ہوتی ہے. یعنی جماعت کی نماز 25 درجے المضاعف ہوتی ہے، جس کا ترجمہ 2 چند اور دگنا ہوتا ہے، یعنی 25 مرتبہ تک دگنا اجر ہوتا چلا جاتا ہے. سچے نبی کی سچی امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش بڑھتی ہی چلی گئی. سچے نبی کی سچی امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش بڑھتی ہی چلی گئی. تو 2 چند اور دگنا اجر کی مقدار، ایک جماعت کی نماز کا ثواب. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ایک جماعت کی نماز کا ثواب 3,35,54,432 درجے ہوا. اللہ اکبر، صرف ایک جماعت کی نماز کا ثواب 3,35,54,432 درجے ہوا. آپ ایک نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، بازار میں پڑھ رہے ہیں، کسی اور جگہ پڑھ رہے ہیں، وہی نماز اگر مسجد میں پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، تو صرف ایک جماعت کی نماز کا ثواب محترم سامعین 3,35,54,432 درجے ہوتا ہے. کیسی خوش نصیبی. اللہ پاک جل شانہ کی رحمت سے یہ ثواب کچھ بہت نہیں ہے، کیونکہ ایک نماز جان کر چھوڑنے کا گناہ 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا ہے. ایک نماز جان کر چھوڑنے کا گناہ 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا ہے. ادھر ایک جماعت کی نماز کا ثواب بتایا گیا، جس کی تشریح بتلائی گئی محدثین نے 3,35,54,432، اور ایک نماز جان کر چھوڑنے کا گناہ 2,88,00,000 برس جہنم میں چلنا ہے. تو اس کے پڑھنے کا ثواب بھی اتنا بے حد ہونا دماغ میں آنے والی بات ہے. تو اجتماعی طور پر کام کرنے کے سلسلے میں ایک بہت ہی زبردست واقعہ، ذرا غور سے سنیے گا. حضرت محمد ابن سیمار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، جو حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. 103 برس کی عمر میں انتقال ہوا. 103 برس کی.
اس وقت 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے، 200 رکعت روزانہ، 103 برس کی عمر میں 200 رکعت نفل۔ وہ کہتے ہیں مسلسل لگاتار 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ صرف ایک مرتبہ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، اس کی مشغولی کی وجہ سے تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں ایک مرتبہ میری جماعت کی نماز فوت ہو گئی تھی، تو میں نے اس وجہ سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب 25 درجے زیادہ ہے، اس نماز کو 25 دفعہ پڑھا تاکہ وہ وعدہ، وہ عقدہ پورا ہو جائے۔ تو خواب میں دیکھا ایک شخص کہتا ہے محمد 25 دفعہ نماز تو پڑھ لی، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ دھیان سے سنیے، 25 مرتبہ نماز تو تم نے پڑھ لی، مگر وہ فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ فرشتوں کی آمین کا مطلب یہ ہے، بہت سی حدیثوں میں ارشاد نبوی ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کے آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خواب میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قصے میں اس طرف اشارہ ہے، جماعت کا ثواب مجموعی طور سے جو حاصل ہوتا ہے وہ اکیلے میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے 1000 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لے۔ اور یہ ظاہر بات ہے، ایک آمین کے موافقت ہی صرف نہیں بلکہ مجمع کی شرکت، نماز سے فراغت کے بعد فرشتوں کی دعا، ان کے علاوہ اور بہت سی خصوصیاتیں جو جماعت ہی میں پائی جاتی ہیں۔ تو انسان اجتماعی والے اعمال میں رب کی رحمتوں برکتوں کو خوب لوٹتا ہے۔ خوش قسمت مرد اور خوش قسمت خواتین جن کو اجتماع اعمال ذکر وغیرہ کی، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی توفیق اور سعادت مل جاتی ہے۔ روض الریاحین فی حکایات الصالحین، یہ علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ روض الریاحین فی حکایات الصالحین، علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ منقول ہے۔ اگرچہ وہ حج کے سلسلے میں ہے، لیکن وہ مل جل کر کرنے اور اجتماعیت کے عمل پر زبردست روشنی ڈالتا ہے۔ ذرا اچھی طرح دھیان سے سنیے محترم صاحب۔ حضرت علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں عرفہ کے شب میں مینا کی مسجد میں ذرا سویا تو میں نے خواب میں دیکھا 2 فرشتے سبز لباس پہنے ہوئے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا مجھے تو معلوم نہیں۔ تو اس پوچھنے والے نے خود ہی کہا 6 لاکھ آدمی حج کرنے والے۔ اس نے پھر سوال کیا تمہیں معلوم ہے ان میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا مجھے تو معلوم نہیں۔ پھر اس نے خود ہی بتایا کہ ان میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ 6 لاکھ میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس خواب کی وجہ سے گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی اور مجھے بڑا سخت فکر و غم سوار ہو گیا۔ خود اپنے بارے میں سوچ میں پڑ گیا کہ 6 آدمی کل نہیں جن کا حج قبول ہوا، میں بھلا ان میں کیسے ہو سکتا ہوں۔ اس کے بعد عرفات سے واپسی پر بھی مجمع کو دیکھ رہا تھا اور سخت فکر میں تھا، اتنا بڑا مجمع، اس میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ مزدلفہ میں اسی سوچ میں میری آنکھ لگ گئی تو وہی 2 فرشتے پھر نظر آئے اور وہی سوال و جواب آپس میں کرنے لگے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا تمہیں معلوم ہے اللہ جل شانہ نے اس میں کیا حکم فرما دیا؟ دوسرے نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔
تو اس نے کہا یہ فیصلہ ہوا ہے ان 6 میں سے ہر ایک کے طفیل میں 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا جاوے. 6 لاکھ آدمیوں میں فیصلہ ہوا ہے کہ ان 6 میں سے ہر ایک کے طفیل میں 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا جاوے. حضرت ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے پھر جو میری آنکھ کھلی تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ بیان سے باہر ہے. ایک مثال سنیے، دیکھیے ایک آدمی بسکٹ بناتا ہے تو ساری چیزوں کو ملا کر پھر ایک خاص درجہ حرارت پر اس کو کچھ وقت کے لیے رکھ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے جی کیک بن گیا. اب کیک کتنا مزیدار ہوتا ہے لیکن وہ بنتا کب ہے؟ جب حرارت کے اندر کچھ وقت کے لیے رکھا جاتا ہے. اسی طرح جب انسان کے دل کو ذکر کی حرارت میں کچھ وقت کے لیے رکھا جاتا ہے، ذکر کی مجلس میں بیٹھنا ہوتا ہے، تب اس کا دل بھی کیک کی طرح لذیذ بن جاتا ہے. اللہ پاک یہاں قبولیت پا لیتا ہے. تو ذکر کے ماحول میں ہر بندے کو رہ کر محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کا اپنے اوپر قابو آ جائے، اس کی زندگی میں شریعت و سنت کے احکام لاگو ہو جائے، آسانی سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع ہو جائے. فرماتے فکر کی گندگی، خیالات کی گندگی وہ ذکر سے دور ہوتی ہے. جب ہم ذکر ہی نہیں کریں گے تو فکر و خیالات پاکی نہیں ہوں گے، پھر بھلے ہم جو مرضی کام کرتے پھریں، دنیا کا ہو دین کا ہو. لیکن ہمارے اندر کا انسان کچھ اور ہوگا اور اوپر کا انسان کچھ اور ہوگا. ہم 2 رنگی کی زندگی گزار رہے ہوں گے. اب ہمارا جسم ظاہر میں کچھ اور، حقیقت میں کچھ اور ہوگا. اسی لیے ذکر کی مجالسیں جو ہفتے میں 1 مرتبہ اجتماعی طور پر منعقد ہوتے ہیں بعد نماز فجر، اس مرتبہ انشاءاللہ تقریباً 6:55 پر شروع ہوگی. جب ذکر کثرت سے کریں گے، ذکر کی مجلس میں شرکت کریں گے تو یہ بڑی سعادت اور خوش نصیب ہوگی، اللہ دل میں سما جائے گا. مرتے وقت اللہ یاد آئے گا، شیطان دور بھاگ جائے گا، کلمہ پڑھنا آسان ہو جائے گا. ذکر صبح کریں، شام میں کریں. یہی فرمان خداوندی ہے. چنانچہ پارہ نمبر 9 سورہ آراف آیت نمبر 205 ارشاد خداوندی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے، یاد کیجئے اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ڈرتے اور آواز بلند کیے بغیر صبح و شام. اور وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلوں میں سے نہ بنیں. تو سامعین محترم، دیکھا آپ نے صبح شام ذکر کرنا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے ہمیں کہ ہمیں کام کریں تو ہمیں اس کام کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنانا ہے.
جیسے ناشتہ ہمارا ضروری، کھانا ضروری، اسی طرح اللہ کا ذکر بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کھانے کو قربان کر دیجئے مگر ذکر کو قربان نہ ہونے دیجئے۔ اور زبردست طریقے سے اجتماعی جو اعمال ہوتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی تاثیر رکھی ہے۔ جیسے آپ نے سن لیا آمین کے اندر، یہ کتنی بڑی زبردست تاثیر اجتماعی طور پر کرنے کے اندر۔ انسان نفع کو پا جاتا ہے، اس کی برکت کو بھی پا جاتا ہے، محروم نہیں رہتا۔ فجر کی نماز کے بعد بندہ اپنی جگہ نہ چھوڑے، اسی جگہ بیٹھے، کیونکہ اس جگہ پر جو عمل ہوتا ہے یعنی فرض والا عمل، جس جگہ فرض پڑھی جاتی ہے تو فرض سے بڑھ کر کائنات کی کوئی چیز نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ جس جگہ فرض پڑھی جاتی ہے تو فرض سے بڑھ کر کائنات کی کوئی چیز نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ ساری دنیا کے نوافل تسبیحات میں ثواب ہے، لیکن فرض کی جو تاثیر ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ لاکھوں نوافل اس فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک فرض کا اتنا زبردست اونچا مقام ہے، اب جس جگہ پر یہ فرض ادا ہو وہ جگہ بھی بہت قیمتی بن جاتی ہے، اس کا مقام بہت بڑھ گیا، اس کی تاثیر، اس کی برکت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو جس جگہ فرض پڑا اسی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر کریں، جیسے کہ ہمارا اجتماعی عمل ہوتا ہے ذکر والا۔ اس میں دو حیرت انگیز تاثیر والے اعمال جمع ہیں۔ ایک تو ہم فرض پڑھ کر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں فجر نماز کے بعد، دوسرے اجتماعی طور پر کر رہے ہیں سونے پہ سہاگا، نور علی نور۔ اب اس جگہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، اس کی تاثیر، اس کی قوت، اس کا کمال بہت زیادہ ہے۔ بے شمار مسائل حل ہوئے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے پڑھو، غیب سے دروازے کھول دیتے ہیں۔ صحت کے لیے پڑھو، کامیابی ملے گی۔ علم کے لیے پڑھو، نوکری حاصل کرنے کے لیے یا میاں بیوی آپسی محبت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھو۔ پہلے اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ پاک جل شانہ کے صفاتی ناموں میں سے چوتھے پانچویں نمبر پر القدوس ہے۔ دھیان سے سن، اس کے خواص فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے القدوس، وہ نہایت پاکیزہ اور تمام عیبوں سے پاک۔ یہ بابرکت نام قرآن شریف میں دو جگہ آیا ہے، 28ویں پارے کے 6 رکوع میں، دوسری جگہ اسی پارے کے 11ویں رکوع میں۔ القدوس یعنی ایسی پاکیزگی اور ایسی کامل مکمل پاکیزگی کسی بھی ذات کو حاصل نہیں، نہ انسان کو نہ فرشتوں کو۔ فرشتے بھی ایسی پاکیزگی کے مالک نہیں جو پاکیزگی اللہ پاک کو حاصل ہے۔ دیکھو سمندر میں کتنی غلاظت اور گندگی ڈال دو وہ سب کو ہضم کر جاتا ہے۔ جس نے اتنے سمندر پیدا کیے ہیں اس کے پاک اور پاکیزہ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس قدوس اللہ نے اپنی صفت قدوس سے کچھ حصہ مخلوق کو دیا ہے۔ اب انسان ہر قسم کی گندگی گناہوں سے بچ کر چاہے تو فرشتوں سے بھی زیادہ اچھا بن سکتا ہے، اور گرے تو انتہائی گندگی سے بھی زیادہ گندا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، انسان تنہائی میں جہاں اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اکیلا ہو، ایسی تنہائی میں یا تو فرشتوں کو بھی سائیڈ مار سکتا ہے یا شیطان کو بھی پیچھے ڈال سکتا ہے۔ یعنی گناہوں سے بچے گا تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے گا، گندے گناہ کرے گا تو شیطان کو بھی سائیڈ مار دے گا، شیطان بھی پیچھے رہ جائے گا، بلکہ شیطان بھی ایسے گناہوں سے وہ پناہ مانگے گا۔ اس بابرکت نام کے کچھ فوائد سنیے۔ اگر کوئی دشمن پیچھا کر رہا ہو، دھیان سے سنیے، اگر کوئی دشمن پیچھا کر رہا ہو، دشمن سے آپ کو بال بچنا ہے تو دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے وقت اس کو کثرت سے پڑھے، وہ دشمن کے شر سے پورے طور پر محفوظ رہے گا۔ نمبر 2،
اگر آپ سفر میں ہو، سفر لمبا ہو، تھک جاتے ہو، تو اپنے سفر میں اس کو کثرت سے پڑھیں، کبھی نہیں تھکیں گے، بالکل فریش چاک چوبند رہے گی۔ نمبر 3، آپ کا کوئی دشمن ہو، اس کو 319 مرتبہ مٹھائی پر پڑھ کر دشمن کو کھلائے تو دشمن اس پر مہربان ہو جائے گا۔ نمبر 4 بہت ہی اہم ہے، جس کے جسم میں جن جنات بلا عاصب گھس گئے ہوں، تنگ کرتے ہوں، ستاتے ہوں اندر ہی اندر، ڈاکٹری رپورٹ نارمل ہے، اندر سے تکلیف ہے، جنات عاصب گھس گئے ہوں، تنگ کرتے ہوں، ستاتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، ان کے لیے عجیب و غریب طاقتور امن، بڑا ہی عجیب و غریب، بڑا طاقتور امن۔ تہجد کے بعد صبح صادق سے پہلے 1000 بار یہ اسم پڑھے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہے یا جنات الا بلا عاصب ہے، وہ سب کا سب اس کے جسم سے دور ہو کر نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، جسم بالکل ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگتا ہے اور سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، بڑا عجیب و غریب یہ اللہ پاک کا نام ہے۔ نمبر 5، کوئی بھی نافرمان ہو، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ان کا فرشتہ صفت بنانا چاہتے ہیں تو جمعے کی نماز کے بعد روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھاتے یا کھلاتے رہیں تو فرشتہ صفت ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، صحت کے متعلق چند ضروری باتیں دھیان سے سنیں۔ تندرستی حاصل کرنے اور اس کے قائم رکھنے کی ضروری تدبیروں کا علم ہمیں ہونا چاہیے، مردوں کو بھی اور خاص کر کے عورتوں، ماں بہنوں کو بھی، تاکہ وہ اپنی اولاد اور اپنے بچوں کی اور اپنی حفاظت اور احتیاط کر سکیں۔ تندرستی ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کا دل خوش رہتا ہے، تو عبادت اور نیک کام میں خوب جی لگتا ہے، کھانے پینے کا لطف حاصل ہوتا ہے، تو دل سے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، بدن میں طاقت رہتی ہے تو اچھے کام اور دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے۔ تندرستی کی تدبیر کرنا ایسی نیت سے عبادت اور دین کا کام ہے۔ خاص کر عورتوں کو ایسی باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بچے پلتے ہیں اور وہ اپنا نفع نقصان کچھ نہیں سمجھتے، چھوٹے بچے۔ نمبر 1، پورو ہوا، جو کہ سورج نکلنے کی طرف سے آتی ہے، پور ہوا سورج نکلنے کی طرف سے جو آتی ہے، چوٹ اور زخم کو نقصان کرتی ہے یہ ہوا، اور کمزور آدمی کو سستی لاتی ہے۔ چوٹ زخم والے اس سے حفاظت رکھیں اور دوہرا ڈبل کپڑا پہنیں۔ نمبر 2، جنوبی ہوا، یعنی جو ہوا دکن کی طرف سے چلتی ہے، وہ گرم ہوتی ہے، مسامات کو ڈھیلا کرتی ہے۔ مسامات یعنی بدن کے وہ باریک باریک سوراخ جن سے ٹھنڈی گرمی اندر پہنچتی ہے اور پسینہ باہر نکلتا ہے، اسے مسامات کہتے ہیں۔ جو لوگ ابھی بیماری سے اٹھے ہیں ان کو اس ہوا سے بچنا چاہیے، ورنہ بیماری لوٹ کر آنے کا ڈر ہے۔ نمبر 3، گھروں میں جگہ جگہ کیچڑ نہ کرو، اس سے بھی ہوا خراب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھو کہ ٹوائلٹ، باتھ روم، غسل خانہ اور برتن دھونے کی جگہ، یہ سب مقام اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ سے جہاں تک ہو سکے الگ اور دور رکھو۔ گھروں میں جگہ جگہ کیچڑ نہ پھیلاؤ، اس سے بھی ہوا خراب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھو، ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے، غسل خانہ، برتن دھونے کی جگہ، یہ سب مقام اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ سے جہاں تک ہو سکے الگ اور دور رکھو۔ نمبر 4، گھر میں کچن اور نماز روم یہ قبلے کی طرف سے سیدھے طرف ہو۔ قبلے کی جانب گھر میں ٹھہرے تو سیدھے طرف ہونا چاہیے، گھر میں نماز روم ہے، کچن ہے۔ اور قبلے سے بائیں الٹے جانب وضو خانہ، بیت الخلا، حمام، غسل خانہ وغیرہ ہونا چاہیے۔
اور جہاں تک ہو سکے برشن کٹا قبلے کی طرف کرو. قبلہ رخ ہو کر پکوان ہونا چاہیے. نمبر 5، کبھی کبھی گھر میں خوشبودار چیزیں سلگا دیا کرو، جیسے لوبان، عود، اگربتی، کافور وغیرہ. اور وبا پھیلی ہو تو ایسے موسم میں گندک ہے یا لوبان ہے گھر کے ہر کمرے میں سلگاؤ. کیواڑ دروازے بند کر دو تاکہ اچھی طرح ان چیزوں کا اثر ہو جائے. اور صرف نیم کے پتوں کی دھونی بھی اچھا اثر رکھتی ہے. سردی کا موسم چلا ہے، سردی سے بچنے کا خوب اہتمام ہو. اگر نہانے کا اتفاق ہو تو فوراً بال سکھا لو، فوراً بال کو سکھا دینا چاہیے. اگر مزاج میں زیادہ سردی ہے تو چائے پی لو یا شہد اور کلونجی چاٹ لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے، سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین، اللہ کے نام پڑھے